حضرات، کچھ دنوں میں وہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے جس سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ مہینہ محرم جلد ہی ہمارے بیچ آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے والے 2 مہینے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ بھی اس کے ساتھ حرمت والے قرار دیے گئے، اور ایک مہینہ ان سب سے الگ بیچ کا ایک مہینہ اور رجب، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا۔ یہ وہ مہینے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ان 4 مہینوں کو اپنے لیے چنا، اور اللہ رب العالمین یعنی کچھ چیزوں کو اپنے لیے چنتا ہے۔ جیسے انسانوں میں آپ نے اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، دنوں میں جمعے کے دن کو چنا، اور راتوں میں لیلۃ القدر کو چنا، آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کو چنا۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ان کو چن لیتا ہے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے مہینوں میں 4 مہینوں کو چنا ہے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان مہینوں کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی کتاب لوح محفوظ میں یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور تم لوگ ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس وقت سے جب آسمان اور زمین کو بنایا مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں کبھی کمی اور زیادتی نہیں ہوئی، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ منہا 4، یعنی 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، پے در پہ ہیں، یعنی ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ تینوں لگاتار ہیں۔ ورجب مضر، اور رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ آتا ہے۔ یعنی یہ مہینے ایسے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے حرام یعنی حرمت والا قرار دیا۔ ان کے اندر کسی انسان کو اپنے اوپر ظلم کرنا یعنی حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا کہا ہے۔ تو اس کی حکمت ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ ان کی حکمت یہ ہے کہ یعنی انسان حج کا فریضہ انجام دیتا ہے، جس کے لیے ان کو ذوالقعدہ کے مہینے میں نکلنا پڑتا ہے۔ تو ذوالقعدہ کے مہینے میں دور دراز سے لوگ مکہ اور مدینہ پہنچتے ہیں تاکہ حج کے ارکان ادا کیے جائیں۔ تو ان میں کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بے چینی نہ ہو، اور کسی بھی طریقے سے راستے میں کوئی پریشان نہ ہو، یعنی انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ اپنا سفر طے کر کر مکہ پہنچے تاکہ حج کا فریضہ انجام دے سکیں۔
اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے۔ اس کی حکمت ابن کثیر رحمہ اللہ نے بتلائی کہ اس میں حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے تاکہ حاجی لوگ اطمینان اور سکون سے اس فریضے کو انجام دے دیں، لوگ قتال سے، جھگڑے سے، لڑائی سے اور اسی طریقے سے دوسرے کو تکلیف دینے سے دور رہیں۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، اور محرم کے مہینے یعنی حج کا فریضہ انجام دینے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں۔ آج تو سہولت ہے، لوگ یعنی 3-4 گھنٹے میں اپنے گھروں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس ٹائم پر لوگ یعنی ایسی گاڑیوں سے، اونٹ گھوڑے سے یا پیدل جایا کرتے تھے، ٹائم لگا کرتا تھا، تو اس لیے محرم کا مہینہ حرمت والا قرار دیا تاکہ حاجی لوگ حج کا فریضہ انجام دے کر اطمینان سکون سے اپنے گھر واپس لوٹ جائیں، انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ یہ وہ مہینے ہیں جن میں جنگ و جدال اور قتال، لڑائی جھگڑے یا اپنے نفسوں پر اپنے اوپر ظلم کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، یعنی اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ اس کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ سے لوگ حرمت والے مہینوں کے تعلق سے سوال کریں گے کہ ان میں یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کرنا کیوں گناہ ہے، یعنی سوال کریں گے جنگ و جدال کرنا کیوں منع ہے، طرح طرح کے سوال کر سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کے متعلق ان حرمت والے مہینے میں آپ سے سوال کریں گے تو آپ کہہ دیجئے اے نبی قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس کے اندر لڑائی جھگڑا، جہاد، جنگ و جدال کرنا سب حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذوالحجہ اور محرم، رجب، ان مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان میں یعنی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، یعنی اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ان حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال کرے گا، ان مہینوں کی دھجیاں اڑائے گا تو وہ اپنے اوپر، اپنے نفس پر ظلم کرے گا، کسی اور پر نہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں یہ قول، کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ صرف یعنی جنگ و جدال یا لڑائی جھگڑے ہی اس سے مراد نہیں کہ وہ یعنی اگر یہ کوئی شخص کرتا ہے تو تبھی ظلم ہوگا، بلکہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ والے کام کرتا ہے، ایسے کام جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، رسول کی مخالفت ہوتی ہے، رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، تو وہ کرنا بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی یہ گناہ کرتا ہے تو ان کے گناہ میں اضافہ، یعنی ان کے گناہ کو کئی گنا کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان مہینوں میں نیکیاں کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں نیک عمل کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان 4 مہینے میں اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس میں نافرمانی کرتا ہے یا اسی طریقے سے مخالفت والے کام کرتا ہے تو پھر اس کے گناہ میں گناہ ہی اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہ کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المومن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر سُقِلَ قلبہ، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہ کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے
اور اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کر لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، اور اگر وہ نافرمانی گناہ کے کاموں میں اضافہ کرتا ہے، گناہ والے کام کرتا رہتا ہے، زادت، تو اس نقطے کو، اس سیاہ نقطے کو بڑھا دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، حتیٰ یعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے، یعنی وہ نقطہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک الرین، یہی زنگ ہے، یہی زنگ ہے الذی ذکر اللہ فی القرآن، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یا یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے اس چیز کی بابت جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلا اللہ رب العالمین ان لوگوں کے دل پر سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے، زنگ لگا دیتا ہے، یعنی گناہ پہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہی جاتا ہے تو اس نقطے کو بڑا کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس کو عمل صالح کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اسے پھر اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے، پھر وہ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ایک کافر گناہگار انسان کرتا ہے، اس کو دین اسلام کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اپنی یعنی آخرت سنوارنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے دین سے، میری عبادت سے، میرے اسلام سے، میری عبادت سے روگردانی کی، انحراف کیا، منہ پھیر لیا، وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا، اس کی دنیاوی زندگی یعنی دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے اس کو تنگ کر دوں گا، پریشانی میں ڈال دوں گا، تکلیف میں مبتلا کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، کہا جائے گا یا اس سے کہے گا اللہ رب العالمین تیرے پاس اسی طریقے سے میری آیتیں آئیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے اس کو بھلا دیا، انسنی کر دیا، کذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، عبادت سے انحراف کرتا ہے، یا دین سے پھر جاتا ہے، یا اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کے احکام اور مسائل کو فراموش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں مولانا کہ ہمیں دلی سکون نہیں ملتا ہے، ہمیں پریشان ہیں کاروبار کی طرف سے، بیوی بچے نافرمان ہیں، کہنا نہیں مانتے، بات نہیں مانتے، اور کاروبار پر جائیں تو وہاں لڑائی جھگڑا، پڑوس میں بیٹھے ہیں وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کوئی بھی سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ یا اسی طریقے سے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، کھانا بنتا ہے اس میں بھی برکت نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام و مسائل کی کہیں دھجیاں تو نہیں اڑا رہا، کہیں ان کے احکام کو فراموش تو نہیں کر رہا، کہیں یعنی دین اسلام کی روگردانی تو نہیں کر رہا، کہیں ایسے اعمال پر عمل تو نہیں کر رہا جو کافروں سے لیے گئے ہیں، جو غیر مسلموں سے لیے گئے ہیں، ایسے اعمال تو نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ان مہینوں کی حرمت کو پامال ہو، یعنی جن اعمال سے ان مہینوں کی حرمت پامال ہو۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، تو یہ بھی جان لیے کہ جو جن نعمتوں میں رہتا ہے،
یا جو نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں وہ بھی چھن جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہا ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں سکون سے اطمینان سے رہو، اور اس جنت میں جہاں سے بھی جتنا بھی تم چاہو کھا سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ جو درخت دیکھ رہے ہو اس کے قریب مت جانا، اس درخت کا پھل مت کھانا، اس درخت کا پھل مت چکنا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بہکایا، پھسلایا، وسوسہ ڈالا، دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، پھسلاوے میں آ گئے، اور کیا ہوا پھر؟ یعنی جو نعمت انہیں جنت کے طور پر ملی تھی اللہ رب العالمین نے ان سے چھین لی۔ یعنی وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور ہم ایک چھوٹے سے انسان، چھوٹے سے آدمی جس کو یعنی اگر دیکھا جائے تو چونٹی بھی پریشان کر دیتی ہے، مچھر بھی پریشان کر دیتا ہے، ہم اتنے چھوٹے آدمی ہیں اور اتنا غرور، اتنا گھمنڈ لے کر ٹہلتے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نعمت ملی ہوئی ہے جنت جیسی، لیکن نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، یعنی نافرمانی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ جنت جیسی نعمت ان سے چھین لیتا ہے اور دنیا میں نازل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں کا یہ خلاصہ نکلا کہ محرم ہے یا ذوالقعدہ ذوالحجہ یا اسی طریقے سے رجب کا مہینہ، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ اب محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ دیکھیں گے کہ طرح طرح کے لوگ یعنی ماتم کریں گے، نوحہ کریں گے اور سبیلے لگائیں گے، دودھ کی اور شربتوں کی سبیلے لگائیں گے، اچھے اچھے بریانی اور حلیم جیسے پکوان پکائیں گے، اور نہ جانے پھر کتنی خرافاتیں اس مہینے میں کی جاتی ہیں، اور تازہ داری کی جاتی ہے، پھر تازہ داری کے چکر میں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے، ان کو کوٹا جاتا ہے، اسلام کی ساری حدوں کو پار کیا جاتا ہے، اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، نمازوں کو فوت کیا جاتا ہے، نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ان کے نزدیک، اور یہ مہینہ آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے جگہ جگہ لوگ ماتم کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے غلط بیانی کرتے ہیں، یزید کو برا کہا جاتا ہے، اور نہ کتنے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں لوگ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، زمانے جاہلیت کے وہ احکاموں میں سے یا حکموں میں سے 4 معاملے ایسے ہیں جن کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، میری امت کے لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک ہے الفخر فی الاحساب، احساب یعنی حسب، قومیت میں لوگ فخر کریں گے، والطعن فی الانساب، نسب میں طعنہ زنی کریں گے، والاستسقاء بالنجوم، یعنی ستاروں کے ذریعہ سے بارش طلب کی جائے گی، والنیاحۃ، لوگ نوحہ اور ماتم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ، نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی، وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّن قَطَرَانٍ، کہ اس کے اوپر کور تال کی قمیص ہوگی، وَدِرْعٌ مِّن جَرْبٍ، اور خارش کی بیماری کا چمڑا یا لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ 4 قسم کی باتیں جو جاہلیت کے امر میں سے ہیں وہ امت مسلمہ میں اچھی طریقے سے رچ اور بس جائیں گی، لوگ اسے چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک نوحہ ہے، یعنی
نوحہ کرتے ہیں، اور زیادہ تر یہ چیز عورتوں میں پائی جاتی ہے، یعنی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے وقت یعنی مصیبت برداشت نہیں کرتی تو اس میں گنجا ہو جاتی ہیں، یا سینے کو یعنی چاک کرتی ہیں، یا سینوں پر مکے تماچے مارتی ہیں، یا اسی طریقے سے رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہیں۔ تو یہ ایسی عورتیں ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیسا منا من لطم الخدود، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو اپنے گالوں کو اپنے رخساروں کو پیٹے، تماچے مارے، وشق الجیوب اور اپنے گریبانوں کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلوں جیسے دعوے کرے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو کیا کرے، یعنی اپنے رخساروں پر اپنے گالوں پر تماچے مارے، یا اسی طریقے سے اپنے گریبان کو چاک کرے اور زمانہ جاہلیت جیسے بابلے مچائے، مصیبت کے وقت رو رو کر اپنا برا حال کر لے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ شدید تکلیف پہنچی، اور اس تکلیف کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کا سر آپ کی بیوی کی گود میں رکھا ہوا تھا، اور آپ کی بیوی نے زور زور سے رونا چلانا شروع کر دیا۔ اس وقت تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کہہ سکے بے ہوشی کی وجہ سے، لیکن جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان عورتوں سے جو زور زور سے روتی ہیں، چلاتی ہیں، مصیبت کے وقت اپنے سر کو منڈواتی ہیں اور جاہلوں جیسا یعنی رویہ اختیار کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یعنی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو بھی اس طریقے سے سمجھایا۔ اور آج کل اگر ہمارے گھروں میں کسی کی میت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے گھر کی عورتوں کا جائزہ لیجئے، اور رو کر اتنا برا حال کر لیتی ہیں کہ اپنے گھروں کو سر پر اٹھا لیتی ہیں، اور اتنی زور زور سے چلا چلا کر روتی ہیں، تو وہ ساری عورتیں بھی اسی حکم پر آئیں گی۔ وہ عورتیں جو رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہیں، صبر نہیں کرتی ہیں، تو یاد رکھیے وہ بھی ایسی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید کر دیے گئے تھے۔ واقعہ یعنی کربلا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے کو آئے گی، لیکن یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ صرف پہلے صحابی ہی نہیں تھے جو یعنی اسلام کی راہ میں شہید ہوئے، ان سے پہلے بہت سارے صحابی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، لیکن کسی کی یاد میں اس طریقے سے نوحہ ماتم نہیں کیا جاتا، سبیلیں نہیں لگائی جاتی ہے، تعزیہ داری نہیں کی جاتی ہے، تو پھر امام حسین کے غم میں یا ان کی شہادت کے غم میں ایسا کیوں منایا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیو اندازہ لگا لیجئے کہ جب یعنی جلیل القدر صحابہ یعنی اسلام کی راہ میں شہید ہو گئے تو ان کی یعنی غم میں کوئی نوحہ ماتم نہیں کرتا ہے، یا اسی طریقے سے سبیلیں نہیں لگاتا ہے، یا دوسری چیزیں نہیں کرتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف اور صرف صبر کرنا چاہیے، صبر کے علاوہ دوسری کوئی بھی چیز یا دوسری کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم میں سے ہر انسان کو بھوک کے ذریعہ سے،
خوف و ہراس کے ذریعہ سے پھلوں میں کمی کر کے اور انسان کے جسم میں کمی کر کے یا کسی جسم یعنی انسان کو کسی تکلیف میں ڈال کر یا پریشانی میں ڈال کر یا اسی طریقے سے پھلوں میں کمی کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور یاد رکھیے اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان میں سے کسی کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں ہوں گی، نوازشیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے بھائیوں، یعنی اس آیت سے پتہ چلا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، ہر ایک انسان ان سے محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، یعنی جب اللہ کے نبی ان سے اتنی محبت کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جو ان سے یعنی میں ان سے محبت کرتا ہوں تو اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں۔ تو ہر ایک انسان کو تمام صحابہ اکرام سے محبت تھی، یہاں تک کہ آپ کے جگر گوشے حضرت حسن حسین سے بھی محبت تھی، تو آپ ان کی شہادت کے غم میں کسی بھی طرح کی کوئی حرکت نہ کریں، اسلام کے خلاف نہ جائیں، آپ صرف اور صرف صبر کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، بس اتنا ہی کریے، نہ تو کسی شخص کو برا کہیے، بس اتنا ہی کریے کہ بس صبر کیجئے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ یہ نکلا کہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لوگ اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اس کی حرمت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تو ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے اپنے نفس پر ظلم ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچیں، جنگ و جدال لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے بچیں، اور دوسرے ایسے کام جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں، ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے اور 9-10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، بس یہی اس کی اہمیت تھی، اور باقی انشاءاللہ اسی ٹاپک پر اگلے ہفتے بھی وضاحت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام مہینوں کے تقدس کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان بھائی بیمار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نمازی بنا۔ اے اللہ، جو پریشان ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔